रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ। प्रोग्राम है नूर सहर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच और आप देख रहे हैं नूर सहर। सारी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو امن کی جگہ اور پکڑا مقام ابراہیم کو مصلی اور یہ عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہ اس جگہ کو قیام کرنے والے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک صاف کیا جائے گا. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ. جی ناظرین کرام، ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی قاری مصدق الامین صاحب کے ساتھ سے، اور اب ہم چلتے ہیں فاروق اعظم سے جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. مجھے کس بات کا غم ہے
کہ میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ۔ میں جب بھی گرنے لگتا ہوں مجھے وہ تھام لیتا ہے، کبھی بے بس جو ہو جاؤں مجھے وہ بھانپ لیتا ہے۔ میرے ہر عمل، ہر ایک قول، ہر ایک راز سے واقف، میری شہ رگ، میری رگ رگ، میرے انداز سے واقف، میری شہ رگ، میری رگ رگ، میرے انداز سے واقف۔ مجھے کس بات کا غم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ۔ تم آرزو کے دیے جلا کر خدا سے اچھی امید رکھنا، خزاں کے موسم کی رخصتی پر بہار گل کی نوید رکھنا، اسی سے کرنا تو دل کی باتیں، اسی سے راز و نیاز کرنا۔ مجھے کس بات کا غم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا نور سحر میں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں، جو کہ میٹرو ون نیوز اور AY مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف آپ سے کروائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی روشن دین صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اور آپ روزانہ ہی ان کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جاوید اختر صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں جاوید فاؤنڈیشن کے، اور ساتھ ہی CEO ہیں راہیلہ لیبارٹریز اینڈ ریسرچ سینٹر کے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کا تعارف میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایک اسکالر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی علی المرتضیٰ صاحب، جو کہ ممتاز عالم دین ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ممتاز نعت خواں الماس نایاب صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم آپ دونوں سے بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو ریگولر نعت خواں ہیں ہبہ محمود اور سعدیہ اسلم یہاں موجود ہیں، آپ دونوں سے بھی السلام علیکم، آپ دونوں کیسے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، میں اب چاہوں گا کہ سونیا آج کا سوال بھی آپ سے کریں اور آج کا ٹاپک بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ بہت شکریہ فیصل۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا سوال کا سلسلہ جاری، آج کا سوال اس کا منتخب جواب۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلے، رمضان المبارک میں اعتکاف میں کس تاریخ کو بیٹھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈیز اب قریب آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کا ٹاپک یہی رکھیں۔ آپشن ہے اس کے 3 ہمارے پاس۔ پہلا آپشن ہے 20 رمضان المبارک، دوسرا آپشن ہے 10 رمضان المبارک، اور تیسرا آپشن ہے 21 رمضان المبارک۔ اس کا جو درست آنسر ہے، درست جواب ہے، وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ایز یوزول۔ اس کے علاوہ ہماری اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ کال کر کے اس کا آنسر بھی دے سکتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک بھی بتاتے چلیں، ہمارے سوال سے ہی ریلیٹ ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، ہم اعتکاف پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل ہم آج لیلۃ القدر تاک راتیں جو ہیں ان پر بھی بات کریں گے، کیسے تلاش کیا جائے۔ جی بالکل، اس موضوع پر ہم بات کریں گے آج۔ تو علامہ روشن دین صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہم نے ان سے عہد لیا، انہیں پابند کیا کہ وہ بیت اللہ کو پاک اور صاف کریں۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف نہ صرف امت محمدیہ میں بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ کانسیپٹ موجود تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی حشر الاواخر من الرمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تلاش کیسے کرو گے؟ اس کے لیے اعتکاف خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رمضانوں میں مختلف اعتکاف فرمائے۔ سبحان حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کس طرح کہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اگلے سال دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور تیسرے سال تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے لگاتار آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال کا سال ہے، اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی دوسرے اور تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اس لیے کیا کہ پہلی امتوں میں رہبان ہوتے تھے، زاہد لوگ جو ہوتے تھے، بڑے بڑے زاہد اور رہبان ہوتے تھے، وہ دنیا کو چھوڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو جاتے اور اب عبادت کرتے۔ جی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا وہ گوشہ نشینی کا نہیں ہے، نہ ہی رہبانیت کا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کو نہ چھوڑو، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ساری تمام تر جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اور خلوت نشینی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ایک عشرہ دے دیا کہ اس میں آپ اعتکاف کی صورت میں بیٹھ کر خلوت نشینی اختیار کرو اور اپنے رب سے ریاضت اور عبادت کے ذریعے سے ملاقات کرو اور اسے راضی کرو۔ اس اعتکاف کا دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، ریاضت اور مجاہدے کے بعد، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور لیلۃ القدر کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ حکمت یہ تھی کہ بندہ مومن 10 دن آ کر اللہ کے در پہ بیٹھا رہے اور عبادت کرے، مسلسل تحرک یعنی تحرک پیدا ہو اس کے اندر عبادت کا، اور تلاش کی جستجو میں لگا رہے۔ جی جی، صحیح۔ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ایک حکمت کے تحت اللہ نے بھلا دیا، ذہن سے نکال دیا۔ حضور علیہ السلام نے بتانا تھا لوگوں کو، روایت میں آتا ہے کہ 2 لوگوں کا باہم آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے یہ بات ہی ذہنوں سے نکل گئی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو بند کر کے اعتکاف کی صورت میں ہمیں اس کی تلاش میں لگا دیا۔ معتکفین دنیا بھر میں جو بیٹھتے ہیں گویا کہ وہ اس طرح ہیں جس طرح ایک بھکاری کسی دربار میں جا کر جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھ جائے کہ جب تک ملے گا نہیں بھیک تب تک میں نے اٹھنا نہیں، اور اسی طرح اللہ کے دربار میں جا کر معتکفین بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہاں پر ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اعتکاف کا بیٹھنے کا طریقہ ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، بالکل چونکہ قریب آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو مساجد ہیں، اور خواتین گھر کی مسجد میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں بیٹھیں گی۔ اعتکاف جو ہیں 3 طرح کے اعتکاف ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے جو نظر کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے، وہ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کا بھی واقعہ ذکر ہے، اور اس طرح احادیث کے اندر دیگر انبیاء کے واقعات بھی ذکر ہیں۔ دوسرا اعتکاف جو سنت ہے، جو رمضان کے اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ٹھیک ہے، بستی میں سے کوئی لوگ یا ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، وہ کبھی بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 لمحے کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 دن کے لیے بھی، اور تاک راتوں میں بھی عام طور پر مساجد میں لوگ جا کر بیٹھتے ہیں۔ نویت سنت الاعتکاف نیت کر کے آپ مسجد کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں اعتکاف ہیں۔ جو رمضان کے اعتکاف ہے اس کے لیے چونکہ میں تاریخ تو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کے سوال میں موجود ہے، لیکن آپ نے آخری عشرے میں دوسرے عشرے کے ختم ہوتے ہی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر شوال کا چاند نظر آنے پر آپ نے اٹھنا ہے، تب تک آپ نے وہاں بیٹھے رہنا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ پابندیاں یہ ہیں کہ پھر غیر ضروری طور پر لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی، غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلنا۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جی بھائی چپ کر کے روزہ رکھ کے بیٹھ جانا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے سلام کرے جواب دے سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پر دنیا کی باتوں میں منہمک نہیں ہونا، کیونکہ آپ بیٹھے اس مقصد کے لیے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف ذکر، فکر، تلاوت، تہجد، نماز، نفل، یہ ساری عبادات آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، اس میں اعتکاف میں فون یوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف میں فون یوز کیا جا سکتا ہے ضرورت کی حد تک، غیر ضروری طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، ضرورت کے طور پر آپ کو تمام تر جتنے بھی وہ کام ہیں جو عام نارملی حالت میں آپ کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف میں بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے خاص طور پہ منع کیا گیا ہے، لیکن
آپ موبائل فون یوز کر سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں، کوئی آتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ میاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ طبیعت کیسی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن غیر ضروری طور پہ گپ شپ لگانے سے منع کیا. جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے ینگ جو ہے نوجوان بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مساجد میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے. اور اسی طرح گھروں میں بچیاں بیٹھتی ہیں، نوجوان بچیاں، وہاں پر بھی ان کی سہیلیاں آ کر ان سے گپ شپ کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں. یہ نہ ہو. یعنی آپ کا جیسے آج کل اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں وہاں کاروباری معاملات بھی طے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے؟ کاروباری معاملات دیکھیں، عہدے کاروبار کے لیے وہاں بیٹھنا اور فون یوز کرنا جس طرح ابھی سوال آیا، یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، منافی ہے اس عبادت کے جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں. ویسے اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے اور فون کر کے جی اگر جب آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ ایک ضرورت میں آ جاتا ہے. لیکن بھاؤ تاؤ کرنا، وہاں چیزوں کو لے کے بیٹھ جانا اور وہیں پورا دن جو ہے اسی مقصد کے لیے جو ہے مسجد میں بیٹھ کے نمازیوں کو یا پھر فون کے ذریعے سے آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا دن بھر جو ہے وہ انگیج کریں، تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. مطلب اس کا کہ سرسری طور پر بات جو بہت ضروری ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، بلا ضرورت لمبی بات نہیں کر سکتے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم ہدیہ نعت پیش کریں گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں. میں الماس نایاب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، تلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر
کرم نے گھیر لیا خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا ماشاءاللہ ناظرین کرام کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر اپنا تقاضا بھول گیا واقعی میں وہاں کا منظر ہی ایسا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس ہم سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں اور صرف کچھ یاد نہیں رہتا ہماری بہت بڑی ام حبیبہ سے ملتی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان کی یاد آپ نے تازہ کی بالکل اب میں چاہوں گا تھوڑا سا جاوید بھائی سے تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نہیں ہم پہلے بریک پر جائیں گے اس کے بعد اچھا بعد آگے کرتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا لوٹ کر آئے گا نور سحر میں ویلکم بیک ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں نور سحر ساری ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں جو میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اختر صاحب جو کہ راہیلہ لیبارٹریز اینڈ ریسرچ سینٹر کے سی او بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ جاوید فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ قرآن سکھانا اور قرآن سکھاتے ہیں یہ ہر قرآن کا ترجمہ جو جس زبان میں چاہتا ہے جس مکاتب فکر کا چاہتا ہے اس تک فری آف کاسٹ پہنچاتے ہیں اور ہم بھی یہاں پر جو قرآن شریف پیش کر رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی جاوید بھائی کی طرف سے ہمیں ہدیہ کیے گئے ہیں تو جاوید بھائی یہ اس کام کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طرح اور کس جذبے سے آپ کر رہے ہیں جی السلام علیکم فیصل پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا اور یہاں اس کہ ہمارا یہ مقصد جو ہے جاوید فاؤنڈیشن کا اور ہم کیوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ہم نے اس مشن کو لیا ہوا ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کریم ہم سے کوئی کام لے لے تو دوسرا اسپیشلی رمضان مبارک کے مہینے میں تو آپ یہ دیکھیں ہم تو اسے جشن نزول قرآن کا مہینہ کہتے ہیں اور اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو دوسرا ہماری یہ خواہش ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے ہم سب دوستوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس قرآن میں کو جب زبان عربی میں نازل کیا تو اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ جن لوگوں کے اوپر یہ نازل ہو رہا تھا جو قوم پہلے مخاطب تھے اول مخاطب جو لوگ تھے وہ عرب تھے اگر ہم اس کو کسی اور زبان میں نازل کرتے تو وہ کہتے ہم عربی اور قرآن عجمی یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی بجائے ہم نے عربی زبان کو اپنا وہ مقصد و مدعا بنا لیا ہے کہ عربی میں ہی اسے پڑھنا ہے اسی میں پڑھنے میں ثواب ملے گا ادروائز ہمیں ثواب نہیں ملے گا تو اکثر میرے دوست احباب مجھے پوچھتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا عربی میں پڑھنے میں ثواب نہیں ملے گا میں کہتا ہوں ثواب ضرور ملے گا ثمرات نہیں ملیں گے ثمرات تو اسی وقت ملیں گے نا جب اللہ کریم نے جو رہنما اصول اس میں بتائے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت سے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ثمرات اس سے نہیں ملیں گے کتاب اللہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا کہ تم اس قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں جب مجھے عربی زبان آتی نہیں ہے میں نے سیکھی نہیں ہے یہ تو علماء کی حد تک ہے علماء نے ایک کام کر کے دے دیا اور پھر ہم اس کو علماء کے کیے ہوئے کام سے بھی
ہم کسی قسم کا وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، جب استفادہ حاصل نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، صرف ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ادروائز ہمارا مقصد جو اس سے انقلاب آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر، یہی وجہ آپ کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ ہم تو صرف ثواب کے لیے اسے پڑھتے ہیں کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے. ماشاءاللہ. ایک اور قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. یعنی یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے عباد الرحمن کی جو صفت بتائی، اس کی یہ بتائی کہ میرے بندوں کے سامنے جب اس کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں جھپٹتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو دوسرا ہے کہ بھائی یہ اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے اس میں. تو عقل کب آئے گی؟ جب ہم سمجھیں گے، فکر کریں گے. جیسے آج وہ قرأت کی تھی، بہت خوبصورت قرأت تھی. اب جب تک عربی میں بیان کیا گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا بتایا گیا ہے، کہ کہاں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ آپ اس کو پاک اور صاف رکھیں. تو اسی وقت پتہ چلا جب اردو میں بتایا گیا. بالکل. یا اگر کسی کی زبان پشتو ہے اس میں بتایا جائے گا. جو بھی میں اگر عربی میں آپ کو صرف اتنا کہوں کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، کوئی نہیں پلائے گا. بیٹھے منہ تک رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بات کیا کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ. جب میں اسے اسی زبان میں بولوں گا تو وہ سمجھے گا. یہی وجہ ہے. سب سے بڑی بات ہے ہمیں یہ اب اتنا ہی علم نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے بات کیا کر رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے. بالکل. ہم پریکٹیکلی اس کو کیا اپلائی، نہ ہم میں وہ خشوع و خضوع آئے گی اور نہ کوئی ایسی فکر آئے گی، نہ وہ پریکٹیکلی کوئی عمل ہوگا. تو جاوید فاؤنڈیشن جو ہے گزشتہ 15 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے قریب آئیں، کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اس کا اعجاز کیا ہے کتاب اللہ کا. اگر پرائمری لیول کا بچہ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی ضرورت اس کی ہے وہ اس کو نوازتا ہے. بالکل بالکل. اگر سیکنڈری لیول کا، سطحی لیول کا بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو نوازتا ہے. کیوں؟ پھر کوئی پی ایچ ڈی اگر اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، اس لیول پر فتوے دینا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، لرننگ چاہتا ہے تو یہ اس کو سکھاتا ہے. سائنس کا طالب علم اگر سائنس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اس سے سیکھنا چاہتا ہے یہ اس کو بتاتا ہے. قرآن پاک میں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی آپ جو اس کے قریب آئے گا وہ اس سے استفادہ حاصل کرے گا. تو ہم بے شک بے شک. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا علی مرتضیٰ صاحب جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے بھی کچھ سوال آپ کیجئے. جی بالکل، میں ان سے یہی سوال کروں گی کیونکہ آج ہم لیلۃ القدر پہ بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے ٹاپک یہ بھی ہے. تو لیلۃ القدر میں کیا عبادات جو ہیں وہ ہم کریں تو زیادہ ثواب ملے، یا ہمیں وہ طاق رات کا وہ ثواب مل جائے، وہ رات مل جائے، کیا عبادت کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ شب قدر میں فرمایا، اور پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ 1000 راتوں سے زیادہ جو ہے وہ یہ افضل رات ہے. بے شک. اصل میں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کریم ہے وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. تو وہ نوازنے کے مختلف طور طریقے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے جو بندہ ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ نوازوں. تو ان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور رمضان کے مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی. بالکل. تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ قرب جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. صحیح. اور جنت کے جو ہے وہ مستحق بن سکیں. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ کن کن عبادات کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ شریعت کے اندر کسی مخصوص عبادات کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ جی عمومی طور پر جو پرچے چھپ کے آتے ہیں جی اتنی مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیں، جی اتنی مرتبہ یہ رکعتیں پڑھ لیں، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ پوری رات بھی قرآن. اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس قدر عبادت کرنا کہ
انسان جو ہے وہ بالکل تھکاوٹ کا یا ایسا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. اور یہ ہمارے لوگ عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ چلا رہا ہے کہ ہماری رات جو ہے وہ 12 بجے شروع ہوتی ہے اور تراویح کو جو ہے وہ ہم اس کو لیلۃ القدر کی عبادت میں شمار ہی نہیں کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوگی تو جب تک ہماری عبادت نہیں ہوگی. ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ اونگ رہے تھے اور انہوں نے اپنا بال جو ہے وہ باندھا ہوا تھا. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم عبادت کرنے سے تھک جاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ عبادت اس کا اجر دینے سے نہیں تھکتا. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں یہاں سعدیہ اسلم سے کہوں گا کہ وہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کریں اور اس کے بعد ہی ہم فوری بریک پر جائیں گے ناظرین کرام. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہوں گے فوڈ کلب. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی جلے مدینے چلو نیازی جلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے کہ بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا کہ بادشاہی سے بڑھ کر پیارے نبی کے در کی گداگری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے